بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل قرآن میں سے حدیث نمبر 27 کل پڑھی گئی، اس کا کچھ تشریح فائدہ پڑھا گیا تھا۔ حدیث دوبارہ پڑھی جائے گی اور تشریح جہاں تک ہوئی تھی وہاں تک خلاصہ بیان کر کے آگے تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما عن عبيدة الملائكي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وَأَفْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَعْجَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو کہ ایسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ یعنی دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے یعنی صحیح بدلہ اس کا دنیا میں نہیں مل سکتا، نہ مانگا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے۔ جتنی زیادہ خدمت ہو کرنی چاہیے، وہ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ ہماری قرآن سب سے اہم ہے۔ یہاں پہ کل جو لفظ ہے حما دق کا علاج سکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے، یعنی بخار وغیرہ کا علاج سنکھیا مطلب زہر ہے۔ لفظ صحیح پڑھا نہیں گیا تھا اس لیے سنکھیا لفظ ہے، نون بھی ہے، سنکھیا اس کو کہتے ہیں زہر کو۔ تو یہاں سے خلاصہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں اس حدیث میں فرمائی گئی ہیں کہ جی قرآن والوں قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، تکیہ نہ لگاؤ، بہت ساری آگے تفصیل بتائی گئی، مطلب ہر وقت تکیہ بنے پڑا رہے یا زیارتوں درباروں وغیرہ میں بھی تکیے کے لیے صرف ہر تکیے سرانے پہ نہ پڑا رہے، قرآن الگ سے دور کے نہیں پڑا رہے تاکہ تلاوت اس کا مقصد ہے، اصل تلاوت ہو، ویسی برکت کے لیے نہ رکھا ہو، اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے حق جس طرح ہے، کیونکہ کلاس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنا وقت رکھیں، تلاوت کا معمول بنا لیں ابھی سے، شب و روز صبح شام کسی وقت تلاوت کیا کریں اور اس کی اشاعت کریں۔ اشاعت کیسے ہوگی؟ خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے اور دوسرے طالب علموں کو بھی دعوت دیں گے تو وہ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی قرآن کی دعوت دیں گے۔ اس طرح بھی قرآن پھیلے گا، اس کی اشاعت پھیلے گی، ترجمہ پھیلے گا۔ اگر اچھی ویڈیوز، مستند ویڈیوز ہیں، ترجمہ والی ہیں، ہماری بھی ہیں، باقی بھی جو ہیں صحیح طرح ترجمہ ہے، تلاوت ہے، اس کو بھی شیئر کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں حدیث میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اچھی آواز سے پڑھو، اچھا تلفظ ہوگا، پھر اچھی مخارج کی صحیح پہچان ہوگی، پھر اچھا پڑھا جائے گا۔ معنی میں تدبر کرو تو ہماری جو آگے اچھی آواز سے پڑھو، تشریح یہاں سے چوتھے نمبر پہ خوش آوازی سے پڑھو، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا، وہاں پہ ساری تفصیل بتائی گئی۔ صحیح مت گنگنا کے نہ پڑھے گانوں کی طرز پہ، بلکہ اچھی طرح مخارج کا خیال کرتے ہوئے تجوید کے تمام اصولوں کے مطابق پڑھے، جس طرح اساتذہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سر لگائے لیکن کسی گانے کے ساتھ میچنگ نہ کرے، آواز کو کوئی گانا سنا ہوا ہو اس کے ساتھ ملا رہا ہو تو ایسے نہ کرے۔ تغنی اسے نہیں کہتے، تغنی ٹھیک ہے جی گنگنانا، اور ایسے کہ جو عرب کے ساتھ ملتی جلتی ہو، ان کے اسٹائل کے ساتھ ملتی ہو، جس طرح اہل عرب پڑھتے ہیں ان کی آواز سن کے کاپی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
5ویں نمبر پہ کیا فرمایا گیا تو اس میں اور اس کے معنی میں غور کرو، تورات سے احیاء میں نقل کیا، یعنی تورات جو کتاب ہے حضرت اس پہ نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، احیاء میں نقل کیا ہے، یعنی یہ کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، تیرے پاس راستہ میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستہ میں ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، میسج آ جاتا ہے ضروری، میسنجر پر آ جاتا ہے، واٹس ایپ پر جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے الگ بیٹھ کر اس کو الگ بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، بڑے توجہ سے، آگے پیچھے توجہ نہیں ہوتی کہ کہیں، ٹھیک ہے جی، رک جاتا ہے، کہیں جانا بھول جاتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے، میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میرا قرآن تجھ پر گزرتا ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے، متشابہ آیات، تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی، اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو ہمتن ادھر متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا عورت کرتا ہے مکمل طور پر کامل توجہ تیری ادھر ہوتی ہے، صحیح توجہ سے سن رہا ہوتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے، کوئی بیچ میں تو اس سے بات کرنے لگتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، آج کل اسلام کا جواب نہیں دیتے لوگ، اتنے افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے بندوں کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے جو بالکل توجہ سے کوئی کام کر رہے ہوں، موبائل میں لگے ہوں، بزی ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر بھی کر رہے ہوں، چاہے گناہ میں لگے ہوں یا ثواب میں بالکل بزی ہوں، آپ کو پتہ ہے یار سلام کیا تو جواب ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو سلام کرنے والا پھر گناہ گار ہوگا، سلام نہ کرے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے، اس نے دعا سے انکار کر دیا، دعا لینے سے، سلام کے بھی بڑے آداب ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کبوتر بازوں کو بھی سلام نہیں کرتے ہیں، کبوتروں میں اڑانے میں مصروف ہیں، کامل توجہ، وہ کبوتر جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا، نشے میں لگا ہوا ہے کوئی، وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ عورتیں ساتھ آ رہی ہے مردوں کے، اور سلام نہیں کریں گے، سمجھ آ گئی بات؟ بہت سارے آداب بھی ہیں سلام کے، تو اشارہ سے اس کو روکتا ہے، تجھ سے کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارہ سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں، میں قرآن کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں، اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا، تو غور نہیں کرتا، میری باتوں کو سنتا نہیں، عمل نہیں کرتا، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ تدبر اور غور کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو، کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، یعنی بدلہ ملنے والا ہے، دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لیا جائے گا تو ایسا ہے جیسے کہ روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار اور درہم، دینار کیسے بولتے ہیں سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور درہم کیا ہوتا ہے چاندی کا سکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دینار اور درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، تو اسلام کی ہیبت، یعنی روب دبدبا اس سے جاتا رہے گا، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، اور نہیں عن المنکر برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، تو برکت وہی سے، یعنی فہم قرآن، یعنی قرآن کی سمجھ سے کیا ہوگی، محروم ہو جائے گی، کذا فی الاحیاء اللہم احفظنا منہ، یہاں پہ ہماری حدیث ہوئی تھی 27، تو 28 کی حدیث چھوٹی سی ہے، لہذا اس کو بھی چلتے چلتے پڑھتے ہیں، تاکہ کوئی تو ہمارا ایک حصہ مکمل ہو، کوئی فصل مکمل ہو، گزشتہ کتابوں کا بدل قرآن مجید ہے، کچھ زیادتیوں کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یعنی کیا ہے جی، اس کتاب جو پی ڈی ایف میں ہے اس میں تھوڑا سا حدیث کا ٹاپک بھی دیا ہے انہوں نے، ٹائٹل اچھا مطلب دیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بندہ بیان کرنے میں اس کو آسانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟
عن واصلة رضي الله تعالى عنه رفعه: أعطيت مكان التوراة السبعة، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضه وفضلت. ٹھیک ہے جی، لفظ نظر نہیں آ رہا سی، وفضلت بالمفصل مفصل الأحمد والكبير كذا في جمع الزواعد. وفضلت، ٹھیک ہے جی، وفضلت بالمفصل. واصلہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلہ میں سبع طوال ملی ہیں، یعنی صورتیں، اور زبور کے بدلے میں مئین، اور انجیل کے بدلے میں مثانی اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ. کلام یعنی یہ نام ہے صورتوں کے. ٹھیک ہے جی، آگے آ رہی ہے ڈیٹیل. کلام پاک کی اول 7 صورتیں طوال کہلاتی ہیں، طوال. اس کے بعد کی 11 صورتیں معین کہلاتی ہیں. اس کے بعد کی 20 صورتیں مثانی. اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل. یہ مشہور قول ہے. بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طوال میں داخل ہے یا معین میں، اسی طرح مثانی میں داخل ہے یا مفصل میں. مگر حدیث شریف کے مطلب و مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا. مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب مشہور سماویہ، مشہور آسمانی کتابیں ہیں پہلے نازل ہوئی ہیں، سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے. مثالیں قرآن میں کیا ہے، ساری کی ساری اس کے جو مضمون ہیں قرآن شریف موجود ہے. اور ان کے علاوہ مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے، جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی. یعنی ایک الگ ڈیفرنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں مفصل کی صورتوں میں بیان فرمایا، وہ دوسری تورات، انجیل، زبور اور تمام صحائف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو مقصد سمجھ آ گیا. اسی لیے ان جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی اللہ نے ذمہ داری بھی نہیں لی حفاظت کی. ٹھیک ہے، منسوخ ہو گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں، بدل دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک کی اہمیت سمجھنے کی، عمل کرنے کی، تدبر کرنے کی، اس کے ساتھ تکیہ نہ لگانے کی، اس کی تلاوت شب و روز کرنے کی جس طرح حق ہے، معنی میں تدبر کرنے کی، خوش آوازی کے ساتھ، خوش ریحانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کو پھیلانے کی، اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سے کیا ہو جائے، جو طالب علم شامل ہے ہمارے ساتھ، وہ کیا کریں گے، روزانہ دعوت دیں گے پڑوسیوں کو، دوسروں کو میسج کر کے کہ بھائی قرآن پاک پڑھا کریں. آپ بھی جہاں مرضی پڑھیں، مغل بھائی کے پاس آ جائیں، فلاں کے پاس آ جائیں، اپنی مسجد میں پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، آداب کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی، تو دعوت دینی ہے. ہمارے ساتھ جو شامل ہیں آپ جو ہے اس کا فیڈ بیک ابھی دے سکتے ہیں. ابھی خلاصہ ریکارڈنگ کے دوران ہی آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، میں موبائل والی ریکارڈنگ اسٹاپ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ تھوڑا سا فیڈ بیک دیں گے، پتہ نہیں علی بتائیں، شابہ حدیث میں سے جو کچھ سمجھ آیا وہ بھی بتائیں، اور آگے کیا ارادہ ہے حدیث پر عمل کرنے کا. شابہ بتانا ہے تو بتائیں، نہیں تو سٹاپ کریں، لکھنا ہوگا پھر. ہے کوئی ہمارے ساتھ زندہ لوگ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.